رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت الحمد لله على نعمك العظيمة وعلى آلائك الجسيمة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. بزرگوں بھائیوں، اس وقت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کے تیسرے پارے کی ایک آیت پاک تلاوت کی ہے. بہت اچھا ٹاپک ہے، دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 8-10 دن کے اندر 18ویں پارے کی ایک سورت ہے سورہ نور. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنے گھر والوں کو سورہ نور سکھاؤ. 18ویں پارے میں اس میں مرد اور عورت کے بہت ساری ایسی باتیں سیکھنے کی آج کل کے ماحول کے اعتبار سے اس سورت کے اندر اللہ پاک نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے. عامتاً تفسیر نہیں کی جاتی ایسی صورتوں کی. انشاءاللہ کوشش کروں گا 8 دن میں سورت کو ہم سمجھیں گے. اس میں ایک واقعہ بڑا ڈیٹیل کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے، جس سے امت کو آج کے ماحول میں جو بے حیائی، جو گندگی چل رہی ہے اور دشمن ہماری قوم کو جہاں لے جانا چاہتا ہے، دشمن ہماری قوم کو، ہماری ماں بہنوں کو جہاں لے جانا چاہتا ہے، اس سے ہم کیسے ان کو بچائیں، اس کا پورا ڈیٹیل اس صورت کے اندر ہے. لیکن ابھی تراویح کے اندر ایک آیت پڑھی گئی تو مجھے مناسب لگا کہ ایک دن اس پر بات ہو جائے. عزیز بھائیوں، میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں بتایا تھا کہ تراویح کے اندر ابھی 2 دنوں میں سورہ بقرہ پڑھی گئی. سورہ فاتحہ کے بعد دوسرے نمبر کی یوں کہو جو سورت ہے، ایسے تو پہلی کہی جائے کہ سورہ فاتحہ کو نہ گنو تو سب سے لمبی سورت ہے. یہ وہ سورت ہے، میں نے بتایا تھا کل بہت سارے بھائی آئے ہیں کہ جس مکان میں، جس دکان میں، جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا جاتا ہے، اس کی برکت سے اس جگہ پر ناپاک مخلوقات کا سایہ نہیں آتا. بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے گھر میں کچھ آواز آنے کی، یہاں تک کہ لکھا ہے
کہ اگر شوہر بیوی ماں باپ بچوں کے درمیان کوئی میٹر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، اس گھر کے اندر بھی اگر سورہ بقرہ پوری پڑھ لی جائے ایک ساتھ، اللہ اس کی برکت سے ساری شیطانی شرارتیں ختم کر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ، اس سورت کے اندر اللہ پاک نے ایک آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، کیا فرماتے دیکھیے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ دھیان کے ساتھ میرے جوان بھائیوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہمارا سب سے بڑا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا ہے کہ نہیں؟ بولو، مرنے کے بعد روزہ کیوں رکھتا ہے؟ نماز کیوں پڑھی؟ کھانا ہے نہیں کھانا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ یہ سب سے بڑا عقیدہ ہے، اور قرآن اور احادیث میں یہ بات ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگ جانتے تھے یہ سچے ہیں، یہ امانتدار ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ نبوت 40 سال کے بعد ملی، نبوت 40 سال کے بعد ملی، لیکن 40 سال پہلے سے آپ کو لوگ کہتے تھے کہ آدمی سچا ہے، ایمان نہیں لائے، لیکن اپنی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھنے آتے تھے۔ بھائی معلوم ہے نا، ارے ہجرت کے موقع پر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، مکہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے تھے، آپ رو رہے تھے، دشمن آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا، آپ چپکے سے نکلے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا تھا۔ باہر چاروں طرف لوگ تلوار کے ساتھ کھڑے تھے، چاروں طرف بولو تلوار کے ساتھ کھڑے تھے کہ باہر نکلیں گے تو مار ڈالیں گے۔ ہر ایک خاندان کا ایک ایک آدمی آیا تھا تلوار لے کر، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو مارنے کے لیے آیا تھا، باہر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میری جگہ پہ سو جاؤ۔ سننا دھیان سے، باہر دشمن ہے، تلوار لے کے کھڑے ہیں، اور سارے خاندان کا ایک ایک آدمی انہوں نے بلا لیا تھا تاکہ قتل کا گناہ کسی ایک پر نہ لگے۔ تو حضرت علی کو کہا کہ علی دیکھو، میرے پاس لوگوں کی امانتیں بہت ہے، کسی کا مال ہے، کسی کا سونا ہے، چاندی پڑی ہے، میں مدینہ جا رہا ہوں، میرے چلے جانے کے بعد یہ جن کی امانتیں ہیں نا، یہ میں تیرے کو لیست دے کے جاتا ہوں، سب کو دے دے رہا ہوں۔ دشمن کے ساتھ جس کی امانتیں تھی غیر مسلم ہندو لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو دینا ہے۔ حضرت علی کا حضور یا چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے، باہر دشمن کھڑے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاسین شریف کی آیتیں پڑھی، ہاتھ میں کنکریاں لی اور اللہ کا نام لے کر اس طرح پھینکا۔ خدا کی قسم میرے بھائیوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں روزے کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کی قدرت کیا ہوئی۔ آپ باہر نکلے، آپ نے یاسین پڑھی اور کنکریاں سامنے ڈالی، جتنے لوگ کھڑے تھے سب اندھے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں سے تھوڑی دیر کے لیے نور اللہ نے نکال دیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور کہاں گئے، کہاں سے نکلے۔ ان کو تو ایسا تھا کہ اندر ہے، حضور تو نکل کر چلے گئے، لیکن ان کو ایک اندر کوئی آدمی سویا ہے، کون سویا ہے وہ خبر نہیں تھی، وہ تو علی تھے،
جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بعد میں کئی سال کے بعد کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ علی اس رات کا منظر کیا تھا، اس رات کا منظر کیا تھا کہ ہجرت والی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں دے کر تجھے گئے تھے، تیرے اوپر چادر لٹا دی تھی، باہر دشمن کھڑا، بتاؤ میرے بھائیوں، میں اور آپ ہوتے سارے دشمن باہر کھڑے ہیں اور مجھے اکیلے کو یہاں سونا ہے، نیند آتی؟ حضرت علی نے کسی نے پوچھا تھا اس رات کو کیسا لگا، دشمن باہر کھڑے تھے مارنے کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری جان قربان، میرا مال قربان نبی کی جان پر، اس رات مجھے اللہ نے ایسی نیند عطا فرمائی، اللہ اکبر، اسلام مجھے نبی کی محبت میں اللہ نے ایسی نیند عطا فرمائی کہ میں پوری زندگی میں ایسی نیند کبھی نہیں سویا، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں، دشمن باہر کھڑا، فرمایا یہ کیسے ہوا؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا علی تیری میری ملاقات مدینے میں ہوگی، تیری میری میں جا رہا ہوں، گھبرانا مت، نبی نے کہہ دیا تھا، وہ مجھے اتنا یقین تھا کہ ایسے کروڑوں لوگ بھی اگر مجھے مارنے آتے وہ مجھے نہیں مار سکتے، اس لیے کہ نبی کی زبان سے نکل چکا تھا میری اور تیری ملاقات مدینے میں ہوگی، یہ یقین تھا کہ بھائی اس میں مجھے میری موت نہیں ہے، اگر موت ہوتی تو حضور مجھے کہہ دیتے قیامت میں بولیں گے، لیکن حضور نے کیا کہا نہیں مدینے میں ملیں گے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا بھائی کہ لوگ جانتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سچے ہیں، امانت دار سچے ہیں، جانتے تھے، ارے بھائی میرے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، میں بھائی سہیل کو دوں تو کیوں دوں گا رکھنے کے لیے، امانت دار ہے، میرے پیسے جو ہے کھا نہیں جائے گا، کہ جب مانگو آدمی اپنی چیز کس کے پاس رکھتا ہے، امانت دار آدمی کے پاس۔ مکہ والوں نے ساری، بینک کا زمانہ نہیں تھا، لوکر کا زمانہ نہیں تھا، لوگ اپنی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے، لیکن ایمان نہیں لائے، کافر کو ایمان نہیں لائے، جانتے کہ سچے کیوں؟ یہ سوال ہے نا کہ جب آپ چاہتے ہو کہ اچھا آدمی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، تو ایمان کیوں نہیں لائے؟ ایک کارن تھا، اس کی ایک وجہ تھی، کیا یہ ابو جہل بڑے بڑے سردار یہ کہتے تھے کہ محمد تم بھی سچے، تمہارا چہرہ بھی سچا، تمہاری باتیں بھی سچی، لیکن تمہاری ایک بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، بولے کیا؟ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد ہمارا جسم مٹی کھا جائے گا، ہماری ہڈیاں کھا جائے گا، اور ہزاروں سال کے بعد تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ہمیں واپس زندہ کرے گا، قیامت ہوگی، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ آج کل بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں، کھاؤ پیو بات ختم ہو گئی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ہیہات ہیہات لما توعدون، اے نبی تمہاری ساری بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ مرنے کے بعد یہ کیسی پاگل جیسی بات ہے، کوئی آدمی مر جائے اس کی ہڈیاں ختم ہو جائے، اس کے بعد کون زندہ کرے گا؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہ کوئی یہ قیامت کا ہے، جنت کیا ہے، جنت کیا سی پاگل جیسی، تم سچے آدمی، بس یہ ایک کارن تھا جو ان کے دماغ میں نہیں اتر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایمان بولو داخل۔ اور بھائیوں اللہ کا کرم ہوا ہمارے پر کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ باقی آپ سوچو دنیا میں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، اتنے ہوشیار لوگ ہیں، لیکن پتھر کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں،
نہیں مانتے کہ آسمان کا بنانے والا کون ہے، زمین کا بنانے والا کون ہے، مانتے ہیں کہ کوئی ہے، لیکن اس کے بعد کیا، تاکہ مرنے کے بعد کوئی چیز نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو ناستک ہو گئے، بعض لوگ ایسے ہیں جو پنرجنم کا وشواس رکھتے ہیں، پنرجنم، کہ اگر دنیا میں کوئی اچھا پنیہ کا کام کیا، نیکی کا کام کیا، تو تم کو واپس اللہ کسی کے اندر تمہاری روح ڈال کر پیدا کریں گے، اور اگر کوئی گناہ کا کام کیا تو بلی بنائیں گے، کتا بنائیں گے، خنزیر بنائیں گے۔ یہ سب میرے بھائیوں کو ایک زندگی اللہ نے دی، انسان کی روح کسی بندر میں نہیں جا سکتا، ایک زندگی دی اللہ نے۔ ہاں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ قبر میں سے زندہ کریں گے۔ اب میں بتاؤں، اب تمہارے یہ آگے مانتے تو ہیں، لیکن میں آج آپ کو پریکٹیکلی طور پر سمجھاؤں گا کہ اللہ کیسے زندہ کریں گے۔ اچھا یہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں، سمیر سافٹ ویئر انجینئر بیٹھا ہے میرے ساتھ، تو اس کو اس کے دماغ سے بات کرنی پڑے گی۔ بہت سارے ہمارے نوجوانوں کا سوال ہے، مانتے ہیں لیکن اس کا طریقہ کیسا ہوگا؟ دھیان سے سننا، یہی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا تھا کہ اللہ پاک میں آپ کو مانتا ہوں، نبی تھے نا اللہ کے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں دادا ہوتے ہیں ابراہیم۔ ارے کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے خاندان میں پیدا فرمایا۔ ارے اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول مکے میں پیدا ہوئے تو آپ نے ایک مرتبہ دعا میں یہ کہا کہ لوگوں میرا کوئی کمال نہیں ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے میرے دادا نے کعبۃ اللہ بنایا تھا، اور کعبۃ اللہ بنا کر دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، یہ اللہ یہ تو جنگل ہے، میں نے تیرا گھر کعبہ بنا دیا، یہ تو جنگل ہے اللہ، یہاں کون آئے گا؟ ایک پیغمبر بھیج دینا، ایک رسول بھیج دینا۔ میرے دادا نے آج سے ہزاروں سال پہلے دعا مانگی تھی، اللہ نے قبول کی، اور میرے دادا کی دعا کی وجہ سے اللہ نے مجھے مکے میں پیدا فرمایا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث میں الفاظ ہے، انا دعاؤ ثمرۃ ابی ابراہیم، کہ میں تو میرے دادا ابراہیم کی دعا کا حصہ ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اصل دادا تو آپ کے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب اصل تھا، لیکن آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان حضرت ابراہیم تک ملتا ہے، پورا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن معاذ بن عدنان۔ یہ آگے چل کر آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ او بھائیو، اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بھی محفوظ کیا ہے۔ آپ کے دادا کون، پھر کون، آدم علیہ السلام تک سب کے نام موجود ہیں۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی کہاں بات کرتے ہو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جانور تھے، جو اونٹ تھے، جو مرغے تھے، اس کا خاندان بھی حدیث میں موجود ہے۔ ایک ایک چیز صحابہ نے بچائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز بچائی ہے۔ بہرحال میں بتا رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، کیا پوچھا؟ دھیان سے سننا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اے اللہ آپ مردے کو کیسے زندہ کریں گے؟ سوال کیا اللہ پاک، آپ نے کیا رہا ہے کہ آپ کریں گے؟ تو اللہ پاک نے پوچھا، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تم میری بات پر ایمان نہیں لاتے، مانتے نہیں ہو؟ ابراہیم شک ہے کیا آپ کو؟ اللہ پاک نے قال بلا ولكن ليطمئن قلبي، نہیں اللہ کو میں مانتا ہوں، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ
کریں گے اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا واپس ماں کے پیٹ میں سے بچہ قبر میں سے نکلے گا؟ طریقہ کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ پاک نے کہا کہ اچھا ابراہیم ایک کام کرو، تمہیں جاننا ہے، تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ مردے کو کیسے زندہ کریں گے؟ اچھا میں جانتا ہوں، آپ کو جاننا ہے؟ ارے آپ سمجھنا چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو قبر میں سے کیسے زندہ کریں گے؟ دیکھو سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا ابراہیم ایک کام کرو، 4 پرندے پکڑ کے لاؤ، جنگل میں جاؤ، 4 پرندے کو پکڑو، قال فخذ 4 من الطير، طیر عربی میں پرندے کو کہتے ہیں۔ علماء نے اس کی تفسیر بھی لکھی ہے، بعض علماء نے فرمایا وہ کبوتر تھا، مرغا تھا، مور تھا اور اولنگ تھا، بعضوں نے دوسرے لکھے ہیں، لیکن وہ 4 پرندے تھے۔ تو 4 پرندے، دھیان سے سننا، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہے آخرت میں، قبر میں اٹھنا، نے جنت، نے قیامت، تو دیکھو اللہ نے سمجھایا قرآن میں، جب 4 پرندے لے کر آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پوچھا اللہ پاک سے کہ اللہ میں یہ کیا کروں؟ کہا کہ ایک کام کرو، تم اپنے پاس اس کو رکھو، اپنے گھر میں رکھو، اس کو دانا پانی کھلاؤ۔ کہا کب تک رکھو؟ سب چیزیں پوچھ رہے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا جب تک ان پرندوں کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے، اور جب یہ پرندے تم کو پہچاننے لگے یہ میرا مالک ہے، تب تک تمہارے پاس رکھو۔ 2 مہینے، 6 مہینے، جتنا اللہ کو منظور تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں 4 پرندے کو رکھے۔ بعض مرتبہ جانوروں کو اتنی محبت ہو جاتی ہے جو انسانوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی یوپی کا قصہ چل رہا ہے، عارف خان کو سارس سے وہ محبت ہو گئی ہے، دیکھ رہے نہیں؟ سارس نام کا ایک پرندہ ہے جو ایسے تو جنگلوں میں رہتا ہے، لیکن ایک مسلمان یوپی کے لڑکے کو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس پرندے کا، اس نے اس کی 1 مہینے تک ٹریٹمنٹ کی۔ اب وہ جانور کو اس سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ وہ جب بھی نکلتا ہے وہ پرندہ اس کے ساتھ میں چلتا ہے۔ وہ الگ قصہ ہے، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک انسان کسی جانور، ارے قرآن میں تو ایک قصہ ہے سورہ کہف میں کہ بعض جانوروں کو اللہ پر ڈاکٹر صاحب جنت ملی ہے، بعض جانوروں کو، حدیث میں اس میں ایک اصحاب کہف کا کتا، اللہ یہ ہے تو کتا، بعض جانور جنت میں جائیں گے، اس میں سے ایک اصحاب کہف کا کتا ہے۔ فرمایا کیوں اس کو اللہ جنت میں لے جائیں گے؟ تو فرمایا اس لیے کہ اس نے نیک لوگوں کی صحبت پائی، 300 سال تک وہ غرفہ میں سو گئے تھے نوجوان، اس کے ساتھ یہ کتا بھی تھا، اللہ نے اس کی زندگی بھی اتنی لمبی کر دی تھی۔ تو اللہ پاک کو اس پر اتنا پیار آیا کہ تو نے نیک لوگوں کی سیکیورٹی کی، نیک لوگوں کی نگرانی کی، جا تجھے بھی ہم جنت میں لے جائیں گے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اللہ نے سورہ کہف میں یہ آیت ہے، قلب کے معنی کتا، یہ ارے میرے بھائیوں میں بتاؤں، ایک کتا جب نیک لوگ کی صحبت پاتا ہے تو جنت میں چلا جاتا ہے، ایک انسان اچھے کی صحبت پائے گا تو کیا ہوگا؟ نہیں سمجھ؟ ارے کتے کا ایک تھوک، کتے کا ایک لعاب بدن پر لگ جائے تو بدن ناپاک، کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہے، کتے کا گوشت ناپاک ہے، کتے کا تھوک ناپاک ہے، لیکن ایسا جانور بھی جب نیک لوگوں کی صحبت میں آ جاتا ہے تو جنت میں چلا جاتا ہے۔ انسان اگر اچھے کی صحبت میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ صحبت صالح برا صالح برا، صحبت طالح برا طالح برا۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے اور برے کی صحبت انسان کو، میرے جوان بھائیوں، آپ ہمارے پاس جو موبائل ہے نا، یہ 1 کروڑ لوگ اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں دوستو، اس میں دیکھو کہ اس میں اچھا کون ہے، اس میں برا کون ہے، اس میں سے کون سی چیز تم کو جنت میں لے جائے گی اور کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے جائے گی، جاننا پڑے گا۔ بہرحال
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے اپنے پاس رکھے، 4-6 مہینے تک بہت خدمت کی۔ آج کل لوگوں کو بہت شوق ہے سوئے جانور کو پالنے کا، اس کو پالنے کا، پر ایک بات تم کو کہہ دیتا ہوں، آجو باجو والے کو تکلیف نہیں ہونے کی۔ پہلی بات، جانور کو بھوکا نہیں رکھنا ہے۔ بے زبان جانور کو تم نے چانا پانی نہیں دیا، پکڑ لیا تھا۔ اور ایک گنہگار عورت تھی، فحاش عورت تھی، لیکن ایک بے زبان جانور کو پانی پلا دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ جانور رکھتے ہیں لیکن آجو باجو والوں کو تکلیف، اور میرے بھائی معاف کرنا ہمارے یعنی کتنی مرتبہ ہمارے مسلمانوں کی بستی میں سے ہم گزرتے ہیں تو جانوروں کے جو رکھنے کا مزاج ہے بہت اچھی چیز ہے، لیکن تم اس طرح رکھو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ گھر اتنا ہے اور تم 50 قسم کے جانور رکھو گے، 10 قسم کے جانور، تکلیف ہوگی۔ تو اس طرح بھی اسلام نے نہیں کہا، اس کو رکھے کہ آپ فارم ہاؤس رکھو، بڑا سا کھیت میدان کا رکھو، ضروری ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم یہ تو اللہ کے مسئلہ کو سمجھانا چاہتے تھے کہ میں مردے کو کیسے زندہ کروں گا، اس لیے اللہ نے سب باتیں کر اللہ پاک۔ 4 پرندے انہوں نے رکھے، پھر اللہ سے پوچھا کہ اللہ اب میں کیا کروں؟ کہا کہ ایک کام کرو، سب جانور کو اڑا دو، پرندے کو اڑا دو، اور ہاتھ میں دانا دو، اور بلاؤ مور کو، مور تو ادھر آ جائے، کبوتر کو بلاؤ، اگر تیری آواز پر آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ ہاں پرندے نے تجھے جان لیا ہے کہ میرا مالک ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، دانے لیے مور کو بلایا، مور آیا، کبوتر کو بلایا، کبوتر آیا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ میں کیا کروں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اے ابراہیم تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں مردے کو کیسے زندہ کرتا ہوں؟ تو ایک کام کر، ان 4 کو کاٹ ڈالو۔ ایمان ہے قرآن پر؟ بولو قرآن کو سچی کتاب مانتے ہو؟ سنو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 کو کاٹا، اللہ کا حکم تھا۔ اب میں کیا کروں اللہ پاک؟ کہا کہ اس کا گوشت الگ کرو، اس کا کیما بناؤ، ایک چیز، اور سب 4 کے 4 پرندے کے گوشت کو ایک دوسرے کے اندر ملا دو۔ دیکھنا تو اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ مرغی کے انڈے میں سے اللہ مرغی نکالتا ہے، انڈا کہاں سے سانس جا رہا ہے؟ اللہ، میں نے قرآن میں پڑھا ہے جب ماں کے پیٹ میں 5ویں مہینے میں اللہ پاک روح ڈالتا ہے، روح دھیان سے 5ویں مہینے میں، پہلے 4 مہینے میں 5ویں مہینے میں روح بڑھتی ہے، دھڑکن شروع ہوتی ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، پوچھو 5 منٹ 10 منٹ اگر کسی کو سانس لینے کا موقع نہ ملے تو آدمی ہو جائے گا، آکسیجن نہ ملے تو آکسیجن آدمی کو نہیں ملے گا تو ہو جائے گا۔ جانور بھر جاتا ہے، مچھلی ہو، کبوتر ہو، انسان، آکسیجن ضروری ہے۔ اللہ میری کیا شان ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ 5ویں مہینے میں جب روح پڑتی ہے نا، روح پڑتی ہے، روح آ جاتی ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی بچہ سانس نہیں لیتا۔ یہ 4 مہینے جو باقی ہے نا، 5 مہینے کے بعد دھڑکنیں چالو ہے، لیکن اگر وہ سانس لینے جائے گا تو ماں کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ بغیر سانس لیے روح ڈالنے کے بعد آتما آ گئی ہے، روح آ گئی بچے میں 5ویں مہینے میں، اور 4 مہینے تک بغیر سانس لیے اللہ پاک ماں کے پیٹ میں بچے کو زندہ رکھتا ہے۔ بہرحال میں بتانا چاہتا ہوں، دھیان سے سمجھنا کہ حضرت ابراہیم نے سارا گوشت ملا دیا، کبوتر کا الگ نہیں کیا، کبوتر وہ 4 پرندے کے گوشت کو ملایا، اس کا قیمہ کیا،
اور سب لوگ اللہ میں کیا کرو اس کو ایک رکھ اس کے 4 ٹکڑے کرو. گوشت بن گیا ہے 5-6 کلو کا, الگ الگ کر دو, 4 حصے بناؤ اس کے, 1 2 3 اور 4 حصے کیے. اللہ میں اس کو کیا کرو, چاروں کو الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو. کبوتر کا الگ نہیں ہے, سب مکس ہو گیا. مور کا, کبوتر کا, چاروں پرندوں کا مکس کیما اس کے 4 حصے کیے اور چاروں کو, یہ قرآن میں ہے, چاروں کو الگ الگ پہاڑ کے اوپر رکھ دیا. اللہ نے کیا کرو, کہا کہ تم نے نہیں پوچھا تھا مجھ سے کہ اللہ آپ مردے کو کیسے زندہ کریں گے. ثم جعل على كل جبل, جبل کہتے ہیں پہاڑ, یعنی اس کو پہاڑ پر رکھ دو. ثم ادعوهن يأتينك سعيا, اللہ آپ نے کیا کرو, کہا کہ تم اس کو کاٹنے سے پہلے, مور کو, کبوتر کو ذبح کرنے سے پہلے دانا کھانے کے لیے تم بلاتے تھے کہ نہیں, کہ چل کور آ جا کھانے کے لیے دانا بلاؤ, اب اس کو بلاؤ. اللہ ہی تو مر گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ اب وہ کیسے آئے, ابراہیم میں جو کہتا ہوں وہ کرو. ارے میں بات ہے, ایک جانور مر گیا اور میں اس کو کہوں کہ دانا تو آئے گا, کیما ہو گیا. یہ قرآن ہے, یہ اسلام ہے, یہ نبی کا لایا ہوا دین ہے, یہ نبی کا لایا ہوا قرآن ہے, اور وہ خدا ہے جس کو ہم نے خدا مانا. کیما ہوگا. تو حضرت ابراہیم نے اللہ پاک سے پوچھا کہ اللہ یہ میں جو کہتا ہوں وہ کرو. اللہ کا حکم تھا, الگ الگ پہاڑ پر گوشت کے کیمے کے لوتھڑے, وہی پرندوں کا گوشت رکھ دیا تھا. اور اللہ نے کہا تھا کہ خالی ذبح نہیں کرنے کا, کیما کرو, اس کا ریزہ ریزہ کرو. جیسے ہی حضرت ابراہیم نے کیمے کی طرف, پہاڑوں کی طرف اعلان کیا کہ اے مور دانا کھانے کے لیے آ جا. دنیا دیکھ رہی تھی, آسمانوں پر فرشتے دیکھ رہے تھے, نظارہ کچھ الگ تھا. اللہ اپنی قدرت بتلانے والے تھے. یہ کوئی جادوگر کی جادوگری نہیں تھی, یہ اللہ کی قدرت تھی میرے بھائیوں. علماء نے لکھا, مفسرین نے لکھا, اور سب کی بات چھوڑو قرآن میں. ثم ادعوهن يأتينك سعيا. سعیا عربی جاننے والے جانتے ہیں, سعیون کا معنی عربی میں دوڑنا. سعیون کے معنی دوڑنا. جیسے ہی حضرت ابراہیم نے مور کو بلایا, اللہ اکبر, آٹومیٹک وہ گوشت میں حرکت پیدا ہوئی. اللہ اکبر. اور مور کا گوشت جس لوتھڑے میں تھا, اللہ, مور کا گوشت جس لوتھڑے میں تھا ایک جگہ جمع ہوا. پھر اس پر چمڑی آئی, پھر اس پر ہڈی آئی, پھر اس پر پر آئے, اور ایک سیکنڈ کے اندر مور اڑتا ہوا حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں آ گیا. حضرت ابراہیم آسمان کو دیکھ رہے ہیں. وہ لوتھڑے پڑے تھے کبوتر کے وہاں پہ, مرغی کا بھی پڑا تھا. پھر حضرت ابراہیم کو کبوتر کو بلاؤ, اب مرغی کو بلاؤ. چاروں کو بلاتے گئے, گوشت ملتا گیا, چمڑی آتی گئی, پر آتے گئے, اللہ روح ڈالتے گئے. تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ یہ کیا, بس ابراہیم جس طرح اس کو تم نے دانے دیے, تم کو جانتا تھا, تم نے اس کو مارا, وہ مر گیا, پھر اس کے تم نے ٹکڑے کیے, پھر اس کا خیمہ کیا. اس مرے ہوئے پرندے کو جس طرح میں نے زندہ کیا, اس طرح میں تجھے زندہ کروں گا, اس طرح میں تجھے زندہ کروں گا. بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کوئی لیلا مجنون کا کوئی کتاب کی بات, یہ قرآن کی تفسیروں میں لکھا ہے. اچھا سنیں, اگر جس بندے کو یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے قبر میں سے زندہ کریں گے, تو پھر وہ نماز تھوڑی چھوڑے گا, پھر اس کو جھوٹ نہیں بولے گا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. ارے میں نے تو حدیث میں یہاں تک پڑھا, آخری بات سناتا ہوں. آج اتوار ہے تو میں نے اس قصے کو پورا کر دیا. آخری بات حدیث
پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ختنہ کرواتے ہیں، سنت ہے۔ تو ایک بچہ سمجھ لو کہ امریکہ میں پیدا ہوا اور اس کی ختنہ دھیان سے سننا، میں بالکل جھوٹ نہیں بولتا، اس کی ختنہ امریکہ میں ہوئی اور چمڑی کاٹ کر پھینک دیتے اس کو، اور 80 سال کے بعد اس کی موت انڈیا میں ہوئی، لہٰذا اس کو انڈیا کے قبرستان میں دفنا دیا۔ پیدا کہاں ہوا؟ امریکہ، وہاں ختنہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن وہ انڈیا کے قبرستان میں سے اٹھایا جائے گا، اس کی وہ چمڑی جو امریکہ کے اندر کاٹ کر ڈاکٹر نے ڈال دی تھی، وہی چمڑی انڈیا کے قبرستان سے نکلی۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ حفاظن عراتا، یعنی ماں کے پیٹ سے بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ بغیر ختنہ کیے، ننگا، کپڑے نہیں، تو اللہ قبر میں سے ایسے ہی اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، ایسے کئی قصے قرآن میں مردے کو زندہ کرنے کے کئی ہیں، لیکن ایک میں نے مثال کی وجہ سے آپ کو سمجھایا۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورا کا پورا یقین عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس حالت میں قبر میں سے اٹھائے کہ ہم اللہ کے سامنے کلمہ پڑھتے پڑھتے فرشتوں کے ساتھ اللہ کو دشمن، حدیث میں ہے ڈاکٹر صاحب، قرآن کی آیت میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو گنہگار ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، ان کو دھکے مار مار کر لے جائیں گے فرشتے، ان کو دھکے، وہ نہیں آئیں گے، انہیں پٹک پٹک کر دھکے مار کر، تم نہ کہتے تھے کہ کون زندہ کرے گا؟ ارے اس کی بات چھوڑو، میں نے تو قرآن میں 18ویں پارے میں پڑھا ہے، میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ جب کسی ہندو کی، کسی بے ایمان کی موت آتی ہے نا، تو موت سے کچھ سیکنڈ پہلے وہ آخرت کا نظارہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ یہ تو فوراً وہ کہتا ہے، فوراً وہ کہتا ہے اللہ لعلی ارجع، مجھے واپس کر دو تھوڑے دن، ایک دن کا موقع مجھے دو، میں توبہ کر لیتا ہوں، میں ایمان لے آتا ہوں، کہتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اب نکل لا، ایک مرتبہ سکرات اور جو ہے آدمی پر موت کا فرشتہ جب دیکھ لیتا ہے، اس کے بعد موقع نہیں ملتا، اس کے بعد موت کا فرشتہ جب انسان کو نظر آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ میرے بھائی اور ایمان نے ایمان کیا، وقت کی قدر کرو، سنڈے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو قربانی دینی پڑے گی 10 دن تک، تو نئی نئی باتیں سننے کی لیے پورا سال وقت کمائے تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اللہ کے لیے قربانی دو۔ اور میرے بھائی اور ہمارے نوجوانوں کی جو ٹیم ہے ان کی درخواست تھی کہ بھائی زکوٰۃ، تو میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل کو بیان کروں گا، لیکن ایک مسئلہ ذکر کر دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کون نہیں لے سکتا، زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ تو وہ مسئلہ یہ ہے 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام، 52.5 تولہ 612 گرام۔ آج کل کے اعتبار سے ابھی جو ہے، آج میں نے چیک کیا ہے 41,200 آج کا بھاؤ، 41,000 روپے اگر کسی کے پاس ہے اور کوئی قرض نہیں ہے، بیلنس ہے، گھر میں ہے کہ بینک میں 41,000 روپے خالی، اگر کسی کے پاس ہے 41,000، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ پڑھ کے سمجھ، کوئی دینے آوے تو بھی نہ کہنا کہ میں زکوٰۃ کا حقدار ہوں۔ 41,000 اگر کسی کے پاس وارشک بیلنس ہے، اتنا اس کے پاس جمع رہتا ہے، بیلنس ہے، تو میں اگر بیلنس تو سمجھ رہا ہوں کہ نہیں، بچت بیلنس ہے، سیونگ ہے آپ کے پاس، تو وہ آدمی زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ 41 کے اوپر چاہے کروڑوں، یہ سب سے کم میں نے بتا دیا آپ نے۔ بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ لہذا اس کا خوب خیال رکھیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا تاکہ ایسا حقداروں تک اس کا زکوٰۃ کی رقم حقداروں تک پہنچے۔ بہت سارے بھائی ایسے ہیں بیچارے کہ جو اتنی لیول سے بھی کم کے اندر کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ان کے اوپر قرض ہے، میڈیکل کا مسئلہ ہے، بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں
یہ زکات کی رقم ہے نا کہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں دینے لگے، یہ بھی ہمارے بچانے کی ضرورت ہے۔ اب 2 مہینے کے بعد ضرورت پڑی میں نے تو رمضان میں دے دیے، تو رمضان میں نہیں آیا۔ ارے بھائی ایک موسیٰ نے میرے کو بہت اچھا کہا کہ جتنے تکلیف والے ہیں، جتنے بیماری والے ہیں، سب رمضان میں جاتے ہیں۔ یہ بات برابر ہے کہ بھئی تکلیف ساری رمضان میں جائے گی، کیٹ کی ضرورت رمضان میں پڑتی ہے، بات تو برابر ہے۔ اس لیے کہ بھائی دیکھو میرے بھائی حقدار ہے نا، وہ مانگنے نہیں آتا، ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ حقدار مانگنے والے اکثر وہ حقدار نہیں ہوتے، اور زکات بہت باریک مسئلہ ہے، خدا کے آپ پوچھو، یہ فرض ہے، لہذا 41,000 یہ کم سے کم ہے اس کے۔ اس لیے میرے بھائیوں زکات دینے سے پہلے علماء سے پوچھو کہ یہاں میں دے رہا ہوں میری زکات ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ میں نے آپ کو 500 روپے دیے اور میں کہہ رہا ہوں کہ کل میرا پرچہ لے کر آئیے، سو وہ 500 دے کر احسان کرتا رہا، اللہ کہتے ہیں چلو تمہارے 500۔ بالکل نہیں، بتانے کی، دکھانے کی، اور یہ تو اللہ کا حق ہے، اس کو تو مجھے دینا ہے، احسان جتلانے کا نہیں۔ بہرحال میرے بھائی اس پر بہت سارے دوسرے مسائل ہیں، لیکن انشاءاللہ دوسری مجلس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 2 بھائی کے کچھ فون آئے تھے، کسی کو کوئی طلاق کا مسئلہ تھا اور کسی بھائی کا زکات کا مسئلہ تھا، اگر وہ یہاں آئے ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ عصر کے بعد وہ مجھ سے رابطہ کریں۔